بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ ضمائر کے اوپر بات کریں گے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں جس کو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے تو آپ کہیں گے سورہ کوثر۔ تو آپ صرف اس کے کثیر الاستعمال ہونے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیجئے کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے اور صرف ایک لائن پر مشتمل ہے، اس کے اندر ہی 8 ضمائر موجود ہیں۔ تو پورے قرآن کریم میں کتنے ضمائر ہوں گے؟ اس کے علاوہ کلام عرب میں جہاں جہاں عربک عبارات لکھی ہوتی ہیں ان میں کتنے ضمائر موجود ہوں گے؟ تو اس کا اندازہ بھی آپ لوگ بآسانی لگا سکتے ہیں۔ تو اس پوری ویڈیو کو بہت ہی زیادہ انہماک اور توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ جو عربی عبارات ہیں ان میں کم از کم جو ضمائر ہیں جو بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں ان میں آپ کو کبھی بھی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے اور آپ کو ہر ضمائر کی اقسام پتہ ہوں۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو ضمائر میں اکثر کنفیوژن رہتی ہیں اور وہ ضمائر کو مکس کر دیتے ہیں، ان کی اقسام کو مکس کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں گے اور جو اسٹیپس اس میں بتائے جائیں گے وہ اگر آپ فالو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو کبھی بھی ضمائر میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں رہے گی اور آپ بآسانی ان کی اقسام بھی بتا سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ضمائر ہوتے کیا ہیں۔ تو اس کے پیچھے ایک انٹرسٹنگ سی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ ایسے آیا لکھنے کے لیے مائی فیوریٹ پرسنالٹی کے اوپر، تو میں نے وہ ایسے یاد نہیں کیا تھا۔ تو اس کے اوپر ہوا یہ کہ میں نے وہ چوز تو کر لیا اور لکھنا تو تھا کچھ نہ کچھ، تو میں نے قائد اعظم محمد علی جناح پر لکھا۔ جب رزلٹ آیا اور پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوئی اور میرا رزلٹ دکھایا گیا اور میرے پیپرز دکھائے گئے تو اس کے اندر مسٹیک کیا تھی کہ میں نے قائد اعظم محمد علی جناح ہر جملے میں لکھ دیا تھا۔ تو اس طرح لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح واز بورن ان 1877، قائد اعظم محمد علی جناح واز اے گریٹ لیڈر، قائد اعظم محمد علی۔ تو اس طرح کر کے میں نے اپنا جو ہے وہ 1.5 پیج بھر دیے تھے، تو اس کی وجہ سے میرے مارکس کٹے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ بار بار اپنے کلام میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ بار بار نام لینا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کیا کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، وہ سب یہ کر رہے تھے، ان لوگوں نے یہ کر لیا ہے۔ تو آپ اس طرح کر کے جو ہے وہ اپنے کلام میں بھی کثرت کے ساتھ ضمائر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ کریں کہ جو نام ہے اس کا کثرت سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کا کلام خراب ہو جائے گا۔ جیسے میں اگر کہوں کہ عمر صبح اٹھا، عمر نے کھانا کھایا، عمر پھر اپنے آفس گیا، عمر پھر واپس آیا، تو اس طرح آپ بار بار نام سن کر جو ہے وہ اکتا جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ایک بار نام ذکر کریں، پھر اس کی جگہ جو ہے وہ پروناؤن ذکر کریں اور نام کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کریں۔ بار بار اس کی تکرار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اس طرح کہوں گا عمر صبح اٹھا، اس کے بعد اس نے کھانا کھایا، اس کے بعد وہ آفس گیا۔ تو اس طرح میں اس کر کے جو ہے وہ بات کروں گا، نام بار بار اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ یہی پروناؤن ہوتا ہے کہ جو لفظ ناؤن کی جگہ استعمال ہو، کسی اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہو تو اس کو ہم پروناؤن کہتے ہیں، اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم لوگ آگے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات دیکھتے ہیں کہ اگر میں بات کروں ضمائر کی تعداد پہ اور میں تقابل کروں اور کمپیریزن کروں عربک کا اور انگلش کا، تو آپ اس کی وسعت کا، اس لینگویج کی وسعت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیں کہ انگلش میں کتنی طرح کی ضمائر موجود ہیں اور پروناؤن موجود ہیں اور عربک میں کتنی طرح کے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ انگلش کے اندر صرف اور صرف 7 طرح کی ضمیریں موجود ہوتی ہیں، پروناؤن موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے ہی، شی، اٹ، یو، وی، دے، آئے۔ جبکہ اگر میں بات کروں عربک کی تو اس کے اندر 70 ضمیریں موجود ہیں۔ تو آپ اس سے اس کے وسیع اور عریض ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ یار 70 ضمیریں ہیں، واہ بھائی زبردست، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ یار 70 ضمیریں تو ٹھیک ہے ہوتی ہیں، پڑھنے والے بھی تو ہم لوگ ہیں، اس کو سمجھنا بھی تو ہم لوگوں نے ہے، تو یہ اتنی 70 ضمیریں سمجھے گا کون؟
تو اس سے بالکل گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اگر آپ جو اسٹیپس ہم نے بتائے ہیں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگ فالو کرتے جائیں گے اور جیسے جیسے بتاتے جائیں ویسے ویسے آپ چیزوں کو سمجھتے جائیں گے اور یاد کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ آگے بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذکر کر کے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ بس یہ بات یاد رکھیے گا جو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ واحد ہوتی ہے اور جو ضمائر ہے وہ جمع ہے، یعنی ضمیر اگر ایک ہوگی سنگل ہوگی تو ضمیر کہیں گے اور ایک سے زیادہ ہوگی تو اس کو جمع کہیں گے۔ اس وجہ سے بتا دیا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی مجھے سنیں گے کہ جن کے سامنے پورا ضمیر کا ٹاپک پڑھا دیا جائے گا بلکہ ضمائر کا، اور پھر اس کے بعد ان سے کوئی کہے گا ضمائر پڑھے ہیں؟ جی بالکل پڑھے ہیں، پوری 70 ضمیریں بھائی کو نکالنا آتی ہیں، لیکن جب وہ آگے ضمیر ان سے کوئی پوچھے گا بھائی ضمیر کا پتہ ہے تو بولیں گے یہ تو نہیں پتہ ہے، بہرحال ضمائر میں نے ضرور پڑھے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بتا دیا گیا کہ بھائی اگر سنگل ہوگا تو پھر اس کو ضمیر کہیں گے اور اگر ایک سے زیادہ ہوگا تو اس کو ضمائر کہیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں کہ بھائی یہ 70 ضمیریں جو ہم نے پڑھنی ہے یہ کس ترتیب سے کس اسٹرکچر کے تحت پڑھنی ہے، تو یہ سامنے آپ کے موجود ہے۔ ہم اس طرح پڑھیں گے کہ ضمیر 3 حصوں میں پہلے ڈیوائیڈڈ ہے، 3 اقسام اس کی موجود ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اس کے بعد جو مرفوع اور منصوب ہیں ان کی دو اقسام ہیں اور دونوں سیم ہیں، متصل اور منفصل۔ تو ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں ضمیر مرفوع متصل اور اسی طرح ضمیر مرفوع منفصل، اسی طرح ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل، اور مجرور کی منفصل نہیں ہوتی، صرف اور صرف متصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ 5 طرح کی ضمیریں، 5 ٹائپ کی ضمیریں ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس حاصل ہو گئی ہیں۔ اب اس کی ڈویژن کس طرح ہے؟ تو وہ اس طرح ہے کہ جو ضمیریں ہیں، جو اقسام ہیں ان کی 14 ضمیریں جو ہیں وہ ہر کسی کی ہیں۔ تو 14 کو اگر آپ 5 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس طرح جو ہے آپ کے پاس 70 آنسر آئے گا اور 70 ضمیریں اس طرح ہوں گی، یعنی مرفوع کی بھی 14 اور متصل کی بھی 14، منفصل کی بھی 14۔ تو اس طرح ہمارے پاس 70 ضمیریں ہیں اور ہم اس ترتیب سے اس کو پڑھیں گے۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور جلدی سے یہ 70 ضمائر نکالنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی چونکہ نیا کام اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم لوگ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے ہے بہت آسان سا ہے، جس طرح سے آپ نے فعل پڑھا تھا، صرف میں آپ نے فعل ماضی بھی پڑھا، فعل مضارع بھی پڑھا، تو جس طرح کے 14 صیغے آپ نے وہاں پر پڑھے تھے نا، یدربو، یدربانی، دربا، دربا، دربو، اس طرح کی پوری گردان پڑھی تھی، اور آپ کو پتہ تھا کہ دربا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اسی طرح جو یدربو ہے یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اسی طرح جو دیگر صیغے تھے آپ نے پڑھے تھے، تو 14 طرح کے صیغے آپ کے سامنے تھے، سیم 14 طرح کی پوزیشنز یہاں پر بھی ہیں۔ جس طرح وہاں حاضر، غائب اور متکلم تھا یہاں پر بھی ہے، جس طرح وہاں غائب کے 6 صیغے تھے دیکھیں یہاں پر بھی 6 باکسز ہیں، اسی طرح حاضر کے بھی 6 باکسز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے متکلم کے صرف 2 ہی ہوتے ہیں، تو اس طرح یہاں پر بھی 2 ہی صیغے ہیں یہاں پر۔ اب یہاں پر جو چیز آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مذکر مؤنث بھی دیکھ لیں دونوں میں ہے، اور 1 فار واحد اور 2 فار تثنیہ اور 2 پلس فار جمع، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوڈ ورڈز ہیں، اس کو آپ ایز اٹ از یاد کر لیں اور ایز اٹ از سمجھ لیں۔ اب جو یہاں پر ایمٹی باکسز ہیں، پہلے تو یہ اسٹرکچر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے تو ان کی پوزیشنز آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ کون سے باکس کے اوپر اگر میں انگلی رکھوں، یا آنکھیں بند کر کے آپ کسی بھی باکس کے اوپر انگلی رکھیں اور پوچھیں کہ یہ کون سی پوزیشن ہے، تو آپ آرام سے بتا سکیں یہ جمع مذکر حاضر ہے، یا یہ جمع مؤنث غائب ہے، اور اسی طرح یہ تثنیہ مذکر حاضر ہے۔ تو اس طرح کسی بھی پوزیشن پہ بھی انگلی رکھ کر اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کی پوزیشن بتا سکیں۔ جب اس اسٹیپ پہ آپ پہنچ جائیں، اب آتے ہیں ہم لوگ دوسرے اسٹیپ کی طرف اور دوسرا اسٹیپ فالو کرتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے کہ یہ سامنے جو ضمیریں آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ بیسکلی جی زیڈ ہیں۔ اب جی زیڈ کیا ہے یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ اسی کتاب میں، اسی لیکچر میں اور اسی سامنے اسکرین پر لکھا ہوا ہے۔ یہ جی زیڈ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہم اصل میں
تھوڑا ایک دوسرا ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں اور دوسرے طریقے سے اس کو سمجھ رہے ہیں جو سب سے آسان ہے. آپ دیکھیے گا کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے بام بلاسٹ ہوگا اور آپ کو ایک دم ساری ضمیریں نکالنے ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائیں گی, اور آپ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہو گئی کہ ہمیں تو ساری ضمیریں ابھی کچھ آتی نہیں تھیں اور ایک دم سے ساری ضمیریں آ گئیں, یا اگر آتی تھیں تو بڑی مشکل انداز میں آتی تھیں, یہ تو ایک دم سے ہمیں سب ضمیریں نکالنا آ گئیں. تو جو اسٹیپ آپ کو فی الحال بتایا جا رہا ہے آپ ایز اٹ از اس کو فالو کرتے جائیں, جو انسٹرکشن بتائی جا رہی ہیں ویسے ہی اس کو فالو کریں, تو انشاءاللہ آپ کو ساری ضمیریں بآسانی نکالنا آ جائیں گی. تو یہاں پر جو دیکھیں ہم وہی سارا اسٹرکچر ہے, اس میں ہم نے ضمیریں اپلائی کر دیں. یہ ضمیریں فی الحال آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے رٹ لیں, اچھی طرح سے یاد کر لیں. بہت آسان سی ہیں, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا, یا نا. اب آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اس ضمیروں کو, ان پوری 14 ضمیروں کو یاد کر لینا ہے. دوسرا کام کیا ہے کہ ان ضمیروں کو تو یاد کرنا ہی ہے, ان کی پوزیشنز بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں ہم کون سی پوزیشن پہ ہے, تو جمع, مذکر, غائب. اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کما کتنی پوزیشنز پہ آتا ہے, تو آپ بولیں کہ 2 پوزیشنز پہ آتا ہے, اور وہ آپ بتا دیں تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر. اس طرح آپ کو پوزیشنز بھی ان کی اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. جب آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہو گئیں اور جب آپ کو یہ پوزیشنز آ گئیں, تو اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں اور دوسرا اسٹیپ فالو کرتے ہیں, اور دوسرا اسٹیپ ہے ہمارا فارمولاز کا. فارمولاز آپ کو صرف اور صرف 3 یاد کرنے ہیں. دیکھیں بھائی, یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا جرنل ضمیریں کون سی ہوتی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ہوا کو جانتے ہیں, تو آپ کہیں گے نہیں, کیونکہ یہ ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے. ہاں, ہو کو جانتے ہیں, بالکل جانتے ہیں, یہ جرنل ضمیروں میں ہے. اچھا, کیا آپ انا کو جانتے ہیں؟ نہیں. اچھا, دوسری بات کیا ہے کہ کیا آپ یا کو یا نا کو جانتے ہیں؟ بالکل جانتے ہیں. تو اس کا مطلب جرنل ضمیریں تو آپ کو اچھی طرح سے آ گئیں اور پوزیشنز بھی آپ کو آ گئی. جب بھی جرنل ضمیریں آپ کو کہیں بھی لکھی ہوئی نظر آ جائیں, پہلا اسٹیپ تو آپ اس کو اچھی طرح سے پکڑ لیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, اس کے پیچھے دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیچھے جو ہے وہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ یا تو اسم یا حرف جر میں سے کچھ آ رہا ہوگا. اگر اسم یا حرف جر آ رہا ہو تو یہ جو جرنل ضمیر ہے یہ اس وقت کیا بنے گی, مجرور متصل کی ضمیر ہوگی. اسی طرح اگر یہ جرنل ضمیروں سے پہلے فعل یا پھر انا آ رہا ہوگا, تو اس ضمیر کو کہیں گے, جرنل ضمیر کو, منصوب متصل. اور اگر اس ضمیر سے پہلے یا آ جائے تو پھر یہ منصوب منفصل کی ضمیر ہوگی. اب اس کو ہم 1 بائی 1 کر کے مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. پھر اس کے بعد آپ اس کو یاد کر لیجئے گا جب آپ کو سمجھ میں آ جائے. جیسے فار ایگزامپل قرآن کریم میں سورہ کافرون میں ہم نے دیکھا لکم دینکم ولی دین. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو لام کے بعد کم آ رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ کم جو ہے یہ ہمارے پاس کیا جرنل ضمیروں میں آ رہی تھی, تو آپ پوری جو ہے وہ جرنل ضمیریں دیکھ لیں, ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, تو اس کا مطلب یہاں پر جرنل ضمیر آ گئی. اب اس سے پیچھے دیکھیں کیا ہے, لام حرف جر. تو اگر جرنل ضمیر سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, مجرور متصل. اسی طرح یہ آگے والی مثال بھی لیا, تو لام میں یا پہلے آیا, یا جرنل ضمیروں میں تھا واحد متکلم کا, یاد ہوگا آپ کو, اور لام جو ہے نا وہ حرف جر آ گیا, تو یہ پہلا والا فارمولا اپلائی ہو گیا, اور اس وجہ سے یہ یا جو ہے یہ کون سی ضمیر ہو گئی, مجرور متصل کی ضمیر ہو گئی. یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا. اسی مثال میں اگر آپ دیکھیں, یہ مثال میں اسی وجہ سے لے کر آیا کیونکہ اس آیت میں دونوں چیزیں ہیں. دینکم اگر آپ دیکھیں تو دین کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ آپ بولیں گے اسم ہے. کم کیا ہے, کیا یہ کم جرنل ضمیروں میں سے ہے؟ بالکل ہے. اچھا, کم ہے تو اس جرنل ضمیروں میں سے ہے, تو اس کے پیچھے دیکھیں اسم آ گیا, تو اس کا مطلب پہلا فارمولا اپلائی ہو گیا, اور یہاں پر پہلے فارمولے کے تحت اس کو ہم مجرور متصل کہیں گے. تو دیکھ لیں کہ چھوٹی سی آیت کے اندر ہی 3 ضمائر موجود ہیں. اب ہم لوگ جلدی سے منصوب متصل کی بھی 1 بائی 1 کر کے مثال دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اگر فعل یا انا آ جائے, کس سے پہلے, جرنل ضمیروں سے پہلے, تو پھر اس کو منصوب متصل کہتے ہیں. اس کی مثال کیا ہے, سب سے پہلے ہم انا کی دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں انہو هو الغفور الرحیم, اس میں انا کے بعد ہو آ رہا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں آپ کو کہیں جرنل ضمیر نظر آئی, ہو نظر آئی. ہو سے پہلے کیا نظر آیا, کیا اسم نظر آیا؟ نہیں. کیا آپ کو حرف جر نظر آیا؟ نہیں.
کیا نظر آیا؟ انا نظر آیا. تو انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل. یہاں پر میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، حرف مشبہ بالفعل اس لیول پر آپ صرف ایک یاد رکھ لیں، انا جو ہوتا ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بھی 6 ہوتے ہیں ٹوٹل، لیکن فی الحال اس لیول پر آپ اس کو ایک ہی یاد رکھ لیں. آگے جب ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں ہم لوگ دیکھ لیں گے. تو انا کے بعد دیکھیں ہو آیا، اور انا کی وجہ سے یہ ہو جو ہے یہ جنرل ضمیر جو ہے یہ کیا کہلائے گی؟ منصوب متصل کی ضمیر کہلائے گی. اب دیکھیے فعل کی مثال بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جنرل ضمیر سے پہلے فعل آ جائے تو اس کی صورت اس طرح بنے گی کہ جیسے کہ آپ کے سامنے ایک اور آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہاں پر دیکھیں کہ ہو ضمیر ہمیں نظر آئی اور یہ ہو ضمیر جنرل ضمیر ہے. اس سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو انزلنا، اب انزلنا جو ہے نا یہ پورا ایک فعل ہے، ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ہے، چونکہ یہ جنرل ضمیر سے پہلے فعل آ رہا ہے تو اس وجہ سے منصوب متصل ہے. اب یہاں پر جو ہے نا ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے، یہاں پر یہ مثال آ گئی، اچھی بات ہے کہ انزلنا جو ہے نا یہ آپ اس میں آپ نے نا کو کنسیڈر نہیں کرنا ہے. آپ کہیں گے کہ یار یہ ہم نے نا بھی تو پڑھا تھا، تو نا جو ہم نے پڑھا تھا نا وہ الگ سے ضمیر آنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ فعل کا ہی حصہ ہو. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ جو جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ ضرب تو ضرب نا. تو اسی طرح جو نا ہوتا ہے وہ فعل کا اپنا والا ہوتا ہے، وہ جنرل ضمیر والا نہیں ہوتا، وہ بلکہ فعل کا اپنا والا نا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو کولائڈ نہیں کرنا ہے، دونوں کو مکس نہیں کرنا ہے. یہ نا جو ہے یہ فعل والا ہے، ہو جو ہے یہ بالکل الگ سے آ رہا ہے. ہاں یہ اگر ایسا ہوتا ہے انزل نا 2 بار نا آتا تو ہم کہتے کہ ہاں یہ جو آخر والا دوسرا والا نا ہے یہ اصل میں فعل کے ساتھ آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو منصوب متصل کہیں گے، لیکن ابھی اس کو منصوب متصل نہیں کہیں گے. دیکھیں اسی مثال میں بڑی اچھی مثال ہے یہ کہ اس میں ایک اور چیز، ایک اور کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں اس میں آ رہا ہے ان نا. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، بعض اوقات جو ہے نا وہ ملا کر لکھ دیا جاتا ہے، یہ اصل میں ان نا تھا. ٹھیک ہے، ان نا جب دونوں کو ادغام کیا، دونوں کو ملایا تو پھر یہ انا ہو گیا. تو اس طرح کی جتنی بھی صورتیں آتی ہیں نا، انا، انی ارا کا، اس طرح کی جو ہے وہ آپ کو آیات مل جائیں گی. تو اس میں یہ اصل میں ان ننی تھا، ان ننا تھا. یہاں پر ایک اور بات کہ بعض جگہوں پر آپ کو ان ننی ملے گا. تو انا تو ہم نے پڑھا ہے حرف مشبہ بالفعل، یا بھی ہم نے پڑھا ہے، تو یہ ان ننی میں یہ جو نون ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ نون وقایا کہلاتا ہے. اس کو صرف آپ یاد رکھ لیں، یہ وقایا ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک صورت تھی جو آ سکتی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کو بتا دی. یہ اصل میں انا یا انی آئے تو اب آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ بیسکلی ملا دیا گیا ہے، یہ اصل میں الگ الگ ہے اور اس میں ضمیر منصوب متصل موجود ہے. اب جلدی سے ہم لوگ منصوب منفصل کے اوپر آتے ہیں کہ اگر جرنل ضمیروں سے پہلے ایا آ جائے. بہت ہی آسان سی مثال ہے، آپ لوگ 5 وقت جو ہے وہ روزانہ پڑھتے ہوں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کی پوزیشنز آپ نے نہیں بھولنی ہے، بس اس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، اس کو آپ نے ضرور کنسیڈر کرنا ہے. ابھی آپ فی الحال اقسام پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے، اس بحث میں نہیں جا رہے. اسی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے جو ہے وہ پوزیشنز یاد کرنے کے لیے کہہ دیا تھا. پوزیشنز تو آپ کو ہر حال میں پہلے بتانی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو اس کی اقسام کیسے بتانی ہے وہ آپ فارمولہ دیکھیں گے اور بتا دیں گے. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں اور نوٹ کریں تو آپ نے 3 طرح کی ضمیریں نکالنا سیکھ لی ہیں، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل. یہ تینوں ضمیریں نکالنا آ گئیں اور 14 ضمیریں اس کی تھیں. تو اس طرح آپ کو تھوڑے سے وقت کے اندر ہی یہ 42 ضمیریں جو ہیں وہ نکالنا آ گئیں. تو 70 میں سے 42 نکال دیں، باقی پیچھے بچیں کتنی. تو انشاءاللہ ہم لوگ اب آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی بہت آسانی کے ساتھ، جس طرح آپ نے یہاں پر سیکھا کہ ایک اسٹرکچر یاد کیا، ایک طرح کی ضمیر یاد کی اور 3 فارمولاز یاد کر لیے، تو بآسانی آپ کو 3 طرح کی ضمیریں نکالنا آ گئی. انشاءاللہ ہم لوگ آگے دوسری ویڈیو میں بھی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھیں گے. آخر میں بس میں ایک بات کہوں گا کہ اگر آپ کو اس لیکچر میں کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو پلیز اس کا بھی فیڈ بیک دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہماری بات سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے. تو اس کا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. جزاکم اللہ.